بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام یہاں ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو مختلف فکری اور اصلاحی اور فقہی نوعیت کے موضوعات پر ہم لیکچرز کرواتے ہیں، درس قرآن و حدیث بھی کرواتے ہیں۔ تو آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے، لیکن اپنی گفتگو کو میں شروع کرنے سے پہلے بہت ہی زیادہ معذرت اس حوالے سے کروں گا کہ حضرت مفتی حسان کلیم صاحب اس وجہ سے تشریف نہیں لا سکے کہ ان کے والد صاحب کو کل رات کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس وقت ICU میں ہیں۔ تو لیکن ان کے متبادل جناب جو ہے مفتی صاحب مفتی سجاد عثمانی صاحب، جو حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پوتے ہیں، اور ان کا تعلق بھی تکافل انڈسٹری سے ہی ہے، اور تکافل کے حوالے سے مختلف جو ہے ادارے جو ہیں ان کی شرعی رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ حضرات اور خواتین کو اس حوالے سے کسی قسم کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیں گے، اور ان کا ٹاپک بھی یہی تکافل اور انشورنس میں فرق رہے گا۔ اور جناب مفتی صاحب جو دارالعلوم کورنگی میں استاذ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ نیشنل بینک کے شرعیہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں۔ تو میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر لیکچر کا آغاز فرمائیں، اور ہمارا فارمیٹ وہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پروگرام جب ختم ہوگا تو سوال و جواب کی نشست ہوگی، اور ہم سوال نامے آپ حضرات کو اور خواتین کو پیش کریں گے۔ جو سوالات آپ حضرات کے ذہن میں ہوں وہ لکھ کر پیش کریں گے، تو مفتی صاحب انشاءاللہ تعالی ان کے جوابات مرحمت فرمائیں گے۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ لیکچر کا آغاز کریں، اور آپ تمام حضرات اور خواتین سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ مفتی حسان کلیم صاحب کے والد صاحب کی صحت کے لیے ضرور دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بأیدیکم إلی التہلکہ وأحسنوا، وقال اللہ تعالی وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، الآیہ صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ لیکچر ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو تعارف میں بتایا گیا، یہ دراصل مفتی ہم سب کے استاد، ہم سب کے بڑے حضرت مفتی حسان کریم صاحب نے یہ لیکچر دیا تھا۔ میں تکافل اور انشورنس کا جو بنیادی فرق ہے وہ آپ سب کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو وقت چونکہ ہمارے پاس مختصر ہے، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ انشاءاللہ اپنی معلومات کے مطابق آپ حضرات کے سامنے اس کا کچھ مجموعی ایک کنسائز ایک خاکہ تصور آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں۔ دیکھیے، کوئی بھی ہیومن بینگ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ایسوسیٹ ہوتی ہیں کہ جو کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے آف ہز لائف، زندگی کے پہلے دن سے اس آخری زندگی کے آخری دن تک اس کے ساتھ وہ چیزیں اس سے اٹیچ اور ایسوسیٹ ہوتی ہیں اور رہتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے ہیومن بینگ، تو اس کی کچھ نیڈز ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی نیوٹریشن اس کی بنیادی نیڈ ہے، اس کے بعد اس کی جو ہیلتھ ہے وہ اس کی بنیادی نیڈ ہے، اس کے بعد اس کا بریڈ اینڈ بٹر، اور پھر جب اور بڑا ہوتا ہے تو اس کی ایجوکیشن، اور بڑا ہوتا ہے تو کاروبار، بزنس، یہ سب اس کی اپنی نیڈز ہیں۔ اور کچھ چیزیں پھر جب اور آگے چلتے ہیں تو کچھ وانٹس اور ڈیزائر ڈیولپ ہوتی ہیں، جو کہ ڈیولپ بائی دی سوسائٹی ہوتی ہیں۔ اور یہی وانٹس اینڈ ڈیزائر جب بیکڈ بائی افورڈیبلٹی یا بیکڈ بائی پرچیزنگ پاور اور بائنگ پاور ہو جائے، یعنی میری ڈیزائر اینڈ وانٹس جو ہیں، جو مجھے سوسائٹی میں دیکھ کر جو میرے دل میں خیالات اور خواہشات جو آ رہی ہیں، اگر ان کی افورڈیبلٹی اور ان کی پرچیزنگ پاور مجھے مل جائے تو یہ میری ڈیمانڈ ہوتی ہے۔
تو یہ ڈیمانڈ، نیڈس، وانٹس اینڈ ڈیزائر یہ کسی بھی ہیومن بینگ کا ایک ایسا انٹیگرل پارٹ ہے کہ جو کہ اس کی زندگی کے ہر دن ہر انسان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی ان نیڈس، وانٹ، ڈیزائر کو ڈفرینٹ طریقے سے وہ فلفل کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی ریجن کا، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو۔ ہم اور آپ ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہے اور زندگی میں ہر انسان کے ساتھ ہے، اور وہ ہے اس کے رسک، زندگی کے رسک، خطرات۔ یہ رسک اور خطرات کس چیز کے ہوتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں، یہ کامن سینس کی بات ہے، بنیادی بات ہے کہ جو میری نیڈس تھیں، میرے شیلٹر کے رسک، میرا شیلٹر مجھ سے کبھی نہ چھن جائے، میرا جو بریڈ اینڈ بٹر ہے اس میں کبھی کوئی ڈیفیشنسی، اس میں کوئی ڈیکریز نہ آ جائے، میری انکم میں کبھی کوئی کمی نہ آ جائے۔ میں گھر سے باہر نکلا ہوں تو میرے گھر سے باہر نکل کر کوئی مجھے ایکسیڈنٹ نہ آ جائے، اس کی ایکسیڈنٹ کی کوئی اکیورنس نہ ہو جائے، تو یہ میری نیڈس کے ساتھ رسک جو ہے وہ ایسوسیٹیڈ ہے۔ اور میری وانٹس ہوں، ڈیزائر ہوں، میرا بزنس ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بزنس بڑا ہو، لیکن اس بزنس کے اندر جو میری وانٹس اور ڈیمانڈز ہیں اس کے ساتھ بھی میری کچھ رسک ایسوسیٹیڈ ہے۔ آپ اپنے گھر سے یہاں پر آئے ہیں تو آپ بھی ایک راستے کا رسک بیئر کر کے یہاں تک آئے ہیں۔ یہ جو رسک ہمارے ساتھ ہے، اس رسک کی ہینڈلنگ کی دنیا میں مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ آپ نے یقیناً شاید پڑھ رکھا ہوگا، بلکہ ہر ایک کے پریکٹیکل لائف کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، رسک اوائڈنس۔ ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کی اسٹریٹجی ایک ہوتی ہے رسک اوائڈنس کی، کہ مجھے زندگی میں اگر کسی جگہ کوئی رسک نظر آتا ہے میں تو اس جگہ جاتا ہی نہیں۔ آپ کو اگر اندازہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اس وقت اس کی سچویشن بہتر نہیں ہے تو میں اس جگہ نہیں جاتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلائٹ آپریشن اس وقت جو ہے وہ دنیا میں ڈسٹرب ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہمارا جو ہوائی سفر کا جو ایک رسک ہے اس کی وجہ سے رسک اوائڈنس ہو رہی ہے اس وقت۔ یہ اسٹریٹجی اپلائی کی جا رہی ہے اس وقت۔ اسی طریقے سے ایک اسٹریٹجی رسک کو ہینڈل کرنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم رسک کنٹرول کرتے ہیں۔ رسک کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ مختلف قسم کے میجر ہم لیتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ مثال کے طور پر آپ نے فائر الارم اس بلڈنگ کے اندر لگا دیے، آپ نے باہر جو ہے وہ ایک گارڈ بٹھا دیا، اپنی گاڑی کے اندر آپ نے بریک لگا دی، تو یہ سارے، اور گھر کے اندر بریکر لگا دیے الیکٹریسٹی کے ساتھ، تو یہ سارے کے سارے رسک کنٹرولز کی اسٹریٹجی ہے۔ ایک اسٹریٹجی رسک کو ہینڈل کرنے کی رسک ریٹینشن کی ہوتی ہے۔ رسک ریٹینشن کے رسک کو خود بیئر کرنا، رسک کو خود بیئر کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسک ایک یہ ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے وہ انسان جب کماتا نہیں ہے تو اس کے ماں باپ، بچے کے ماں باپ اس کا رسک بیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی انسان اپنا رسک خود بیئر کرتا ہے، اپنے ایکسپنس سے ہی اپنے اس کی زندگی میں اگر کوئی رسک ارائز ہوا تو وہ اس کا جو رسک کا جو رسک کی ہینڈلنگ ہے وہ اپنے ہی ریسورسز سے فلفل کر رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہاسپٹلائزیشن زندگی میں ہم سب کی فیملیز کے اندر کہیں نہ کہیں اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پر آپ نے بہت سی دفعہ، بلکہ زندگی میں اکثر جو ہے وہ آپ نے رسک ریٹینشن کی ہے، وہاں پر آپ نے اپنی پاکٹ سے اس کا ایکسپینس آپ نے بیئر کیا۔ بہت سے کارپوریٹس ہیں، وہ کارپوریٹس ہیں وہ اپنی امپلائیز کو ہیلتھ کی سروسز دیتے ہیں، لیکن ہیلتھ کی سروس وہ کسی انشورنس یا تکافل کمپنی سے نہیں لیتے، بلکہ وہ شیئر ہولڈر جو ہے وہ اپنی پاکٹ سے وہ اس رسک کو بیئر کرتے ہیں، اپنے امپلائیز کے اس رسک کو۔ تو یہ رسک ریٹینشن ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے آپ نے رسک کی اسٹریٹجی ایک آپ نے یہ بھی دنیا کے اندر دیکھی ہوگی کہ رسک شیئرنگ ہوتی ہے۔ رسک شیئرنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے مختلف کمیونٹیز ہیں، مختلف کمیونٹیز کے اندر، کراچی میں کئی کمیونٹیز کو جانتا ہوں کہ ان کمیونٹیز کے اندر وہ ایک پول بنا لیتے ہیں، اور پول بنا کر اس کے اندر ہر شخص جو ہے وہ تھوڑا بہت منتھلی بیسس پر کنٹریبیوشن اس کے اندر دے رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اردو بازار کے اندر یا صدر کی جو مارکیٹس ہیں اور جو کراچی کے ڈفرینٹ جو کمرشل ایریاز ہیں، تو وہاں پر جو مختلف تاجر تنظیمیں ہیں، آبازاد کا ماشاءاللہ تجارت سے تعلق ہے، بزنس سے تعلق ہے، تو مختلف پولز ہر چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز نے بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں پر وہ رسک شیئرنگ ہو رہی ہے۔ اگر کسی بھی دکاندار کو کوئی لاس، اگر اس کی لاس کی اکیورنس ہوتی ہے، رسک کی اکیورنس ہوتی ہے، یعنی رسک لاحق ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ جو پول ہے وہ پول اس رسک کو بیئر کرتا ہے، یعنی سب لوگ مل کر ایک دوسرے کے رسک کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کا لاس ہوا تو اس پول نے مدد کر دی، دوسرے کا لاس کسی اگلے 6 مہینے میں ہوا تو اس پول نے اس کی مدد کر دی، لیکن ہر مہینے کچھ نہ کچھ لوگ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک رسک کی اسٹریٹجی ہوتی ہے رسک شیئرنگ، معاف کیجیے گا، رسک ٹرانسفر۔ رسک ٹرانسفر جو ہے وہ جیسے انشورنس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ اپنا رسک جو ہے وہ
بیچ دیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں اور اپنا ٹرانسفر کر دیتے ہیں انشورنس کمپنی کو. پالیسی خریدنے کے بعد آپ نے اپنا رسک جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا انشورنس کمپنی کو کہ میری زندگی کے اندر اگر کوئی رسک ارائز ہوا تو کلیم تم دو گے, جو میرا رسک جو ارائز ہوگا اس کی کمپنسیشن تم دو گے. تو وہاں پر رسک ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہماری زندگی کے اندر پہلی بات تو ایک یہ ہے کہ رسک ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی مفر نہیں ہے ہمیں اپنی زندگی میں. ہر انسان کے ساتھ, وہ انڈیویجول ہو, وہ ایک فیملی میں رہتا ہو, ایک کارپوریٹ میں جاتا ہو, اپنا بزنس کرتا ہو, کسی ریجن میں کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو, تو جس طریقے سے ہماری وانٹس ہیں, نیڈز ہیں, وانٹس ہیں, ڈیزائر ہیں, ڈیمانڈز ہیں, بالکل اسی طریقے سے رسک ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کسی انسان کو کوئی مفر نہیں ہے. اور یہاں پر ایک ساتھ ساتھ ایک چیز ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے کہ انسان جو ہے نا, میں اور آپ, ہر شخص اپنی زندگی کے اندر مختلف کیریکٹر اور رول پلے کر رہا ہے. کہیں پر آپ امپلائر ہیں تو کہیں پر آپ نے اپنا کوئی چھوٹا سا بزنس بھی کر رکھا ہے, آپ امپلائی بھی ہیں, امپلائر بھی ہیں تو امپلائی بھی ہیں. آپ ایک جگہ فادر ہیں تو کسی کے بیٹے بھی ہیں. ایک خاتون جو ہے وہ کسی کی بیوی ہے تو کسی کی وہ ماں ہے, کسی کی بیٹی ہیں. تو مختلف رول انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ہر شخص پلے کر رہا ہے. لیکن ان تمام رولز میں اور کیریکٹر میں جو اس کا سب سے سپیریئر رول ہے, تمام کیریکٹر کے اندر جو اس کا سب سے سپیریئر رول ہے, وہ اس کا رول ہے مسلمان ہونے کا. ہمارے تمام رولز کے اندر ہمارا سب سے سپیریئر رول ہمارے مسلمان ہونے کا ہے. اور مسلمان ہونے کے ناطے, بینگ اے مسلم, یہ میری لائبلٹی بھی ہے. اور شاید یقیناً ایمان ہے کہ ہر شخص کے دل کے اندر یہ کہیں نہ کہیں کھٹک ہوتی ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں, میں مسلمان ہوں تو میری زندگی بھی اچھی ہو, لیکن اس طریقے سے اچھی ہو کہ within the parameters given by Allah subhanahu wa ta'ala یا given the parameters by شریعہ, اس پیرامیٹرز کے اندر میں اپنی تمام وانٹس, ڈیزائر, خواہشات اور رسک میٹیگیشن ٹول اس پیرامیٹر کے اندر پورا کروں. آپ جو ہے وہ کما رہے ہیں تو خواہش آپ کی یہ ہوتی ہے کہ میں حلال بزنس کروں. آپ جو ہیں وہ اگر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں حلال ارننگ ایسے ایونیوز میں انویسٹ کروں جہاں سے میں حلال کما سکوں. آپ جو ہے کسی ریلیشن شپ کے اندر جاتے ہیں تو خواہش ایک مسلمان کی ہوتی ہے کہ یہ میرا ریلیشن شپ حلال ہو. تو بطور مسلمان کے جو میرا رول ہے اس میں میری لائبلٹی کے ساتھ ساتھ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے اس رسک کو, جس سے مجھے مفر نہیں ہے, اس کو میں حلال طریقے سے میٹیگیٹ کر سکوں. اب سوال یہاں ایک اور پیدا ہوتا ہے, اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رسک میٹیگیشن اپنی زندگی میں اپلائی کرنا, کہ جس کی میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف اسٹریٹجیز ہیں. کچھ لوگ رسک اوائڈنس کرتے ہیں, کچھ جو ہے وہ رسک ریٹینشن کرتے ہیں, کچھ رسک کنٹرول کرتے ہیں. لیکن ہماری ڈیولپ دنیا کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا طریقہ جو ہے وہ انشورنس کے ذریعے سے اپنی رسک کو کور کرنا ہے یا میٹیگیٹ کرنا ہے. تو انشورنس از نتھنگ بٹ اے رسک میٹیگیشن ٹول. انشورنس نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ یہ ایک رسک میٹیگیشن ٹول ہے کہ ہماری زندگی میں آنے والے خطرات کو ہم کیسے میٹیگیٹ کرتے ہیں, اس نقصانات کی تلافی, آنے والے رسک کو ہم کیسے کور کرتے ہیں. انشورنس کا بنیادی تصور یہ ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ انشورنس کیا جائز ہے, نہیں جائز, کیا مسئلہ ہے, اور یہ جو ہم اپنی زندگی کے اندر خطرات یا رسک کو جو میٹیگیٹ کر رہے ہیں کیا یہ بھی جائز کام ہے یا نہیں. کیونکہ بہت سی دفعہ ایک سوال عمومی طور پر یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ تکافل ہو یا انشورنس ہو, یہ تو توکل کے خلاف ہے, یہ تو توکل کے خلاف ہے. کیونکہ ہمارے اچھے اور برے کے مالک تو نفع نقصان پہنچانے کی ذات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے, اور جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا. تو اب آپ کو تکافل کی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ٹھیک ہے کہ رسک, ہم سمجھتے ہیں یہ بات کہ رسک ایسوسیٹیڈ ہے میری زندگی کے پہلے دن سے آخری دن تک, لیکن کیا اس کے لیے انشورنس لینا یا چلو انشورنس کا متبادل لینا کہ جس کے اندر رسک میٹیگیشن کا کام یہ ٹول اپلائی ہم کر رہے ہیں, کیا یہ خود کانسیپٹ بھی جائز ہے یا نہیں؟ اور کیا یہ ہمارے اسلام کے پرنسپل سے الائن ہے یا کانٹراڈکٹری ہے؟ یہ ایک سوال, سب سے بنیادی سوال جو ہے وہ انشورنس اور تکافل کے کانسیپٹ میں ڈفرینس یا انشورنس اور تکافل کے ماڈل کے ڈفرینس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ہمارے لیے, میں سمجھتا ہوں, بہت ضروری ہے. تو دیکھیے, جب علماء نے اس انشورنس کے ماڈل پر, جو کہ ہماری ڈیولپ دنیا کا ایک ٹول ہے رسک میٹیگیشن کا, اس میں جب غور کیا
کہ اس میں اصل مسئلہ ہے کیا. اس بات پر تو تمام علماء کا اتفاق ہوا کہ یہ انشورنس حرام ہے، انشورنس حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو حرام ہے تو اس کے اندر وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں کہ جو کہ اس کو وچ میکس اٹ امپرمیزیبل، اس کو ناجائز بناتے ہیں، وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں. اس پر جب علماء نے غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ انشورنس کے اندر نا بنیادی طور پر دو اسپیکٹ ہیں. ایک اسپیکٹ ہے اس کا پریکٹیکل اسپیکٹ اور ایک اسپیکٹ ہے اس کا کانسیپچول اسپیکٹ. پریکٹیکل اسپیکٹ یعنی دا وے اٹ از بینگ پرفارم، دا وے اٹ از بینگ ڈیولپڈ. جو پروڈکٹ ہے انشورنس کی پروڈکٹ، اس کو آپریشنل کیسے کیا جاتا ہے، اس کی پروڈکٹ کیسے بنائی جاتی ہے، اس کا آپریشن میکینزم کیا ہے. ایک اس کا اسپیکٹ یہ ہے، اور دوسرا اسپیکٹ ہے اس کا کانسیپچول اسپیکٹ، یعنی جو اس کا تصور ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ کیا یہ تصور بھی جائز ہے یا ناجائز ہے. اب یہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، انشورنس کے اندر، ایک کانسیپچول اسپیکٹ اور اس کا پریکٹیکل اسپیکٹ. تو اس بات پر تو سب کا اتفاق، تمام علماء کا اتفاق ہوا، اور دونوں باتوں پر، پہلی بات پر یہ اتفاق ہوا کہ جو دا وے اٹ از بینگ پرفارمڈ اٹ از امپرمیسیبل، اٹ میکس اٹ امپرمیسیبل. یعنی جس انداز میں انشورنس کو اپلائی کیا جا رہا ہے یہ ناجائز ہے. اس پر تو سب کا اتفاق ہوا، کنسنسس ہے تمام علماء کا. دوسری طرف لیکن اس کے کانسیپچول اسپیکٹ کو جب دیکھا جائے کہ اس کا تصور اور یہ جو نظریہ ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے شریعت کا. اب جب اس کو قرآن میں دیکھا، حدیث میں دیکھا، تو ہمیں بڑی عجیب و غریب چیزیں نظر آئی. دو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. یہ ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یہ ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ابھی میں ان 2-3 آیات کو سامنے رکھ کر اس کو تھوڑی سی میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کروں گا. دوسری ایک آیت اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ شارح فیصل پر آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری بیس کے سامنے، فیصل بیس کے سامنے یہ آیت لکھی ہوئی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. مفہوم یہ ہے کہ تم جہاد کے لیے جتنی طاقت جمع کر سکو، گھوڑے، جتنے انسٹرومنٹ ہیں، جتنے آلات ہیں، وہ سب کے سب جو جمع کر سکتے ہو وہ کرو. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوت تم جتنی تمہاری طاقت ہے اتنی قوت تم جمع کرو. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، آپ نے سب نے ماشاءاللہ یقیناً سیرت پڑھ رکھی ہوگی، تو سیرت کے اندر آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے پہلے کیا کرتے تھے؟ جہاد کی تیاری. اب نبی سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہو سکتا ہے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. تو میں یہ لوگوں سے کیوں کہوں کہ آ کر جو ہے وہ تم گھوڑے لاؤ اور جناب علی مال و دولت دو، تلواریں دو، اور پھر ہم مل کر جنگ کریں. مجھے ان اسباب کی کیا ضرورت ہے؟ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب جہاد کے اندر جاتے ہیں تو آپ نے پڑھا کہ انہوں نے زرہ پہنی، بلیٹ پروف جیکٹ. آج کل کی بلیٹ پروف جیکٹ، اس زمانے میں تلوار سے ہوتی تھی تو زرہ پہنی جاتی تھی. تو یہ جو زرہ پہننا ہے توکل کے خلاف تھا یا رسک میٹیگیشن ٹول اپلائی کیا تھا؟ یہ رسک میٹیگیشن ٹول تھا. حالانکہ کہاں جا رہے ہیں؟ ایسی جگہ جہاد میں جہاں پر اپنی جان دینا عین ثواب ہے، جنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ لفظ ہے کہ مجھے شہید کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ کہ جس کی شہادت کی خواہش اتنی اس قدر ہے، لیکن جب کہاں جا رہے ہیں؟ جہاد میں جا رہے ہیں تو بلیٹ پروف جیکٹ یعنی زرہ پہن کر جا رہے ہیں. تو کیا نعوذ باللہ توکل میں کوئی کمی تھی؟ نہیں. ہمیں اور آپ کو حکم ہے. یاد رکھیے کہ یہاں سے میں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ رسک میٹیگیشن ٹول اپلائی کرنا اپنی زندگی میں یہ صرف ایک پرمیزیبل ایکٹیویٹی نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کو انکریج کرتا ہے. اپنے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اسلام اس کو انکریج کرتا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ والوں کو بلا کر آپ نے شجر کے نیچے، درخت کے نیچے کیا کی تھی؟ بیعت لی تھی. کس بات پہ بیعت لی تھی؟ اس بات پر بیعت لی تھی جی، اس بات پر بیعت لی تھی کہ میں وہاں جاؤں گا تو تم میری مدد کرنا.
میرا ساتھ دینا. نبی سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن دنیا دارالاسباب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھلایا کہ تم نے جب دنیا میں رہنا ہے تو اسباب اختیار کرنے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، اور رسک میٹیگیشن ٹول اپلائی کرنے. اور یہ تو انکریج کرتا ہے بہت سی جگہوں پر. تو یعنی آپ کو معلوم ہے یہ خیر چلیے وہ تھوڑا سا میں آؤٹ آف ٹاپک ہو جاؤں گا، لیکن خیر اتنی ایک بات یاد رکھیے. ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کیا ہم علاج کروائیں یا علاج نہ کروائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم علاج کرواؤ، اور سوائے بڑھاپے کے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی علاج نہ رکھا ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ ڈسکور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہر بیماری کا علاج رکھا ہے اور تم علاج کرواؤ. تو کیا کرو؟ رسک میٹیگیشن ٹول اپلائی کرو. ورنہ ایک طریقہ تو یہ ہے نا، وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وظیفہ پڑھو اور گھر میں رہو اور تم کوئی دوائی استعمال نہ کرو. اور آگے چلیے تو ایک صحابی آتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ، نہیں ایک اور صحابی ہے، وہ آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ توکل یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ میرے پاس سواری ہے، میں اس سواری کو باندھوں اور پھر توکل کروں، یا بغیر باندھے بس اس اللہ پر توکل کروں؟ یہ ایسا ہی ہے. انہوں نے سوال ایسے کیا، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ آج یہاں پر آئے ہیں، اپنی گاڑی آپ نے باہر پارک کی اور آپ نے اس پر آیت الکرسی پڑھ دی اور سارے شیشے اور کھول کر اور چابی اوپر چھت پہ رکھ کر آپ نے چھوڑ کر آ گئے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ نہیں، تم پہلے اس کو باندھو اور پھر توکل کرو. مطلب یہ کہ اپنی زندگی میں رسک میٹیگیشن ٹول اپلائی کرو، اس کے بعد پھر تم توکل کرو. ایک اور صحابی آئے، آخری حدیث اس ٹاپک پہ آپ کو سناتا ہوں، ایک اور صحابی، لیکن وہ بھی ہمارے پاس کام کی حدیث ہے. ایک اور صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنی پوری کی پوری ویلتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ صدقہ فضیلت ہوئے جس پر آیات نازل ہو رہی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. قرآن کی آیت ہے. اور تو ایک صحابی آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا تمام کا تمام مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پورا مال اپنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو. انہوں نے کہا کہ اچھا کیا میں اپنی ہاف ویلتھ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ میں کیا یہ 1/3 یعنی 1/3 1/3 کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں، صدقہ کر دوں؟ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فالثلث کثیر. ہاں تم کر دو، لیکن یہ ثلث 1/3 بھی زیادہ ہے. یہ صحیح حدیث بتا رہا ہوں. اور آگے کا ایک اور عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہ تم اپنے گھر والوں کو، جب تم دنیا سے جاؤ تو اپنے گھر والوں کو مالداری کی حالت میں چھوڑ کے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ان کو فقر و فاقے کی حالت میں چھوڑ کر جاؤ. کیا مطلب ہے کہ تم اپنے رسک میٹیگیشن ٹول اپنی فیملی کے لیے اپلائی تو کرو، اس کے بعد تم جو ہے وہ جو تم نے نیکی کرنی ہے وہ تم بعد میں کرتے رہنا، لیکن اپنے فیملی کے لیے جو تمہاری اوبلیگیشن ہے، جو تمہاری بنیادی اوبلیگیشن ہے کہ بیوی بچے تمہاری ذمہ داری ہیں، تو ان کے لیے تم رسک میٹیگیشن ٹول تو اپلائی کرو. اور یہی فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو مالداری کی حالت میں چھوڑ کر جانا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ان کو فقر و فاقے کی حالت میں چھوڑ کر جائیں. تو ان تمام احادیث سے اور قرآن کریم کی آیات سے آپ کو یہ بات تو ہمیں یہ بہت اچھی طرح یقیناً ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہوگی کہ یہ جو انشورنس کا جو کانسیپچول اسپیکٹ ہے یہ نہ صرف الائن ہے بلکہ اسلام اس کو سپورٹ کرتا ہے. صرف سپورٹ نہیں کرتا بلکہ اس کو انکریج کرتا ہے. تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ توکل کا مطلب بھی تھوڑا سا میں آؤٹ آف ٹاپک ہو رہا ہوں لیکن چھوٹی سی بات ہے، بہت ایک مائنیوٹ سا ایک ڈفرینس ہے. اسباب اختیار کرنے کے بعد میرا بھروسہ اب اسباب پر نہیں ہے، میرا بھروسہ اب اللہ پر. اسباب تو میں اختیار کروں گا لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد میرا بھروسہ اللہ پر ہے، ان اسباب پر نہیں ہے. اس اسباب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسباب اختیار کر کے بھروسہ کرو، لیکن اسباب اختیار کیے بنا بھروسہ کرنا یہ بھی بیوقوفی اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے.
تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشورنس کا کانسیپٹ ٹھیک تھا، لیکن صرف مسئلہ کیا تھا کہ اس کے اندر کچھ ایلیمنٹس ایسے تھے کہ جو کہ اس کو ناجائز بنا رہے تھے، اور وہ 3 ایلیمنٹس ہیں بنیادی طور پر. اس پر بھی تمام علماء کا کنسنسس تھا. ہمارے پردادا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1969 میں ایک رسالہ سب سے پہلے انشورنس پر لکھا تھا، بیمہ زندگی. شاید آپ لوگوں نے کسی نے پڑھا ہو، تو اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ یہ ناجائز ہے، اور پھر اس کے علاوہ تمام دنیا نے یہ بات اس وقت لکھی اور کہی، اور سب کا کنسنسس ہے کیونکہ اس کے اندر 3 ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ انٹرسٹ، جس کو آپ ربا کہتے ہیں، انشورنس کے اندر انٹرسٹ، ربا، گیملنگ جس کو آپ قمار کہتے ہیں، تیسرا ایلیمنٹ اس کے اندر انسرٹینٹی، یعنی جس کو آپ غرر کہتے ہیں، انسرٹینٹی، غرر. تو یہ 3 ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ جو کہ which make it impermissible. یہ 3 ایلیمنٹ، انشورنس کا کانسیپٹ ٹھیک ہے لیکن the way it is being performed اس کے اندر ایشوز ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے ایک بزنس کرنا ہے، آپ کو اینڈ ریزلٹ یہ چاہیے کہ میرا ROI جو ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے، وہ میرا اینولی جو ہے وہ 15% ہونا چاہیے. اب میں 15% اچیو کرنے کے لیے میرے پاس 2 راستے ہیں، ایک جو ہے وہ کنونشنل راستہ ہے اور ایک جو ہے وہ کیا راستہ ہے، ایک اسلامک راستہ ہے. میرا ROI دونوں میں مینٹین ہو سکتا ہے. میں کھانا حلال طریقے سے کما کر بھی کھا سکتا ہوں اور کھانا جو ہے وہ حرام طریقے سے کما کر بھی کھا سکتا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے. پیٹ میرا دونوں صورتوں میں بھرے گا، لیکن جو فرق ہے وہ اس پروسیس کے اندر ہے. اینڈ ریزلٹ سیم ہے، یاد رکھیے گا، یہ بنیادی نقطہ میں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اینڈ ریزلٹ کو دیکھ کر ہم نے یہ بات جج نہیں کرنی کہ انشورنس کا بھی اینڈ ریزلٹ وہی ہے اور تکافل کا بھی اینڈ ریزلٹ وہی ہے. دیکھیے کھانا، ایک وہ شخص بھی اپنا بریڈ اینڈ بٹر کا کام اور اپنی جو کیلوریز کی انٹیک جو کسی شخص کو چاہیے جو اگر حرام کما رہا ہے، تو وہ شخص بھی اپنی حرام آمدنی سے کیلوریز کی انٹیک شاید انہی چیزوں کی لے رہا ہے اس کے مقابلے میں وہ شخص جو کہ حلال کما رہا ہے وہ بھی کیلوریز کی انٹیک اتنی لے رہا ہے اور وہی چیزیں کھا رہا ہے. شاید اینڈ ریزلٹ دونوں کا سیم ہے، جسمانی طور پر بھی دونوں ٹھیک ہیں اور ایک جیسے ہیں. اینڈ ریزلٹ دونوں کا سیم ہے، لیکن ہمارے پاس ایک یہ طریقہ تھا کہ میں جائز طریقے سے یہ اینڈ ریزلٹ حاصل کر سکتا، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں ناجائز طریقے سے یہ اینڈ ریزلٹ حاصل کر سکتا. یہاں تک تو بات ہماری یقیناً کلیئر ہے. اب آپ کو میں پریکٹیکل اسپیکٹ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. تو ہم اس پر میں جیسے بھی عرض کر رہا تھا آپ کو کہ ہمارے پردادا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب رسالہ لکھا تو اس وقت اس کا ایک کانسیپٹ بھی دیا کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے، اور تبرع اور وقف اور مضاربہ بیس اس کے انہوں نے کانسیپٹ دیے کہ ان بیسس پر یہ انشورنس کا جو کانسیپٹ ہے، یہ جو بینیفٹس ہیں، اس کو آپ مضاربہ یا وقف یا تبرع اس کی بیسس پر آپ جو ہے اس کو لے سکتے ہیں اور ان اینڈ ریزلٹس کو آپ اچیو کر سکتے ہیں. اب پریکٹیکلی ان دونوں میں کیا فرق ہے، یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر آپ جان لیجئے، اس پر سب کا کنسنسس ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ والی بات کہ یہ 3 ایلیمنٹس ہیں انشورنس کے اندر، انٹرسٹ، گیملنگ اور انسرٹینٹی، یعنی آپ ربا، قمار اور غرر، 3 ایلیمنٹ. قمار، گیملنگ جس کو آپ جوا کہتے ہیں، عرف عام میں اردو زبان میں آپ اس کو جوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہمارے پاس اصل میں ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے، تو لیکن اچھا اس میں چلے میں یہ آپ سے تھوڑا سا ایک اس کا گلانس آپ کو دے دیتا ہوں، ایک تھوڑا سا اس کا ایک خاکہ سا آپ حضرات کے سامنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ دیکھیے اس میں انٹرسٹ کیسے پریویل کرتا ہے. انٹرسٹ اس میں اس طرح پریویل کرتا ہے کہ آپ نے انشورنس کمپنی کو پریمیم دیا. یاد رکھیے گا ایک بات کہ انشورنس کا جو کانٹریکٹ ہے نا، یہ کانٹریکٹ ہے سیل بیس، سیل اینڈ پرچیز کا، سیل بیس کانٹریکٹ ہے، سیل پرچیز کا کانٹریکٹ. کہ یہ جو تینوں خرابیاں صرف اور صرف اس وجہ سے تھیں کہ یہ جو کانٹریکٹ تھا، کانٹریکٹ کی نیچر کمیوٹیٹیو تھی، کمپنسیٹری تھی، جس کو آپ عربی کے اندر عقد معاوضہ کہتے ہیں، اردو کے اندر بھی عقد معاوضہ کہتے ہیں، انگلش کے اندر کمیوٹیٹیو کہتے ہیں یا کمپنسیٹری کانٹریکٹ کہتے ہیں. یہ کمپنسیٹری یعنی کمپنسیشن ہوتی ہے. یہ ایک سیل پرچیز کی کانٹریکٹ تھا جس کی وجہ سے یہ تینوں ایلیمنٹ اس کے اندر پریویل کرتے ہیں. تو علماء نے کہا کہ اب اس کا کیا کیا جائے. اینڈ ریزلٹ تو اس کا کانسیپٹ تو چونکہ ٹھیک ہے، اینڈ ریزلٹ ہمیں وہ چاہیے، تو اب کیا کیا جائے. تو اس پر یہ ایک غور و فکر ہوا اور اس پر
اب آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کا تقریباً اس پر تمام علماء کا اس پر اب تو بلکہ اسٹینڈرڈ بھی آ گئے، IOP کے شرعی اسٹینڈرڈ بھی آ گئے ہیں اس کے، کہ سب نے اس بات پر تمام اسکالر نے، ہر ریجن کے اسکالر نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس کی کانٹریکٹ کی نیچر جو ہے وہ ہم کمیوٹیٹیو کانٹریکٹ سے نکال کر، کمپنسیٹری کانٹریکٹ سے نکال کر نان کمپنسیٹری نان کمیوٹیٹیو کانٹریکٹ کے اندر اگر لے جائیں تو یہ تینوں ایلیمنٹس ختم ہو جائیں گے، اینڈ رزلٹ ہمیں وہی ملے گا۔ تو ایک سیل پرچیز کے کانٹریکٹ سے نکال کر اس کو ایک نان کمیوٹیٹیو نان کمپنسیٹری کانٹریکٹ کی نیچر اس کی بنا دی گئی، اور ایک وقف بیس ماڈل بنایا گیا جس کو نان کمیوٹیٹیو کیا عقد تبرع، جس کو ہم عقد تبرع بھی کہتے ہیں، تبرعات، تبرع یعنی کسی کو کوئی چیز دینا، اپنی ملکیت سے نکال دینا آپ، اور اس کے بدلے میں آپ اس سے کوئی چیز سیل یا پرچیز نہیں کر رہے ہوتے، آپ کسی کو ہبہ کرتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں، آپ نے اپنی وائف کو، اپنے دوست کو کسی کو گفٹ کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے کسی کو صدقہ کیا، آپ نے مسجد میں جا کر ڈونیشن دی، وقف کے اندر مسجد کا جو وقف ہے اس کے اندر آپ نے ڈونیشن دی، آپ نے انڈس ہاسپٹل جو ہے وہ وقف کی بیسس پر ہے، اس کے اندر آپ نے آپ نے وقف کی بیسس پر کوئی ہاسپٹل تھا، کینسر فاؤنڈیشن ہاسپٹل ہے یا انڈس ہاسپٹل ہے یا کوئی بھی ہاسپٹل، اس کے اندر جو وقف کی بیسس پر ہے اس میں جا کر آپ نے ڈونیشن دی، تو یہ جو آپ ڈونیشن دے رہے ہیں یہ تبرع ہے آپ کا، مسجد میں آپ جا کے چندہ دیتے ہیں، یہ بھی تبرع ہے، یہ نان کمپنسیٹری ہے، نان کمیوٹیٹیو ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ علماء نے اس بات کو پر جب غور و فکر کے یہ نتیجہ نکالا کہ ہم ایک کانٹریکٹ بناتے ہیں جو کہ تبرع کی بنیاد پر ہو، وقف کی بنیاد پر، اور پھر کمپنی اب ایسے بنتی ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کو ایک اس کی گلانس، اس کا ایک چھوٹا سا ایک کنسائز تصور میں آپ کو اس کا دیتا ہوں کہ کمپنی اس طرح بنتی ہے تکافل کی کہ اس کے اندر بنیادی طور پر ایک وقف پول بنایا جاتا ہے، ایک وقف پول بنایا جاتا ہے۔ وقف پول اس طرح بنایا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کے اندر ایک سیڈنگ ایسڈ ڈالا جاتا ہے، سیڈنگ ایسڈ یعنی انیشیل اسٹیج پر کسی بھی وقف کو اسٹیبلش کرتے وقت جو سب سے پہلا ایسڈ ڈالا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے سیڈنگ ایسڈ، انیشیل اسٹیج پر، جس کو آپ اصل وقف بھی کہتے ہیں عربی کے اندر اور اردو کے اندر، وہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک وقف پول بن گیا، وقف پول آپ نے 5 لاکھ سے بنایا، 10 لاکھ سے بنایا، کسی ایسٹ سے بنایا، فکس ایسٹ سے آپ نے بنایا، کوئی لینڈ سے بھی بنا سکتے ہیں آپ، بعض 1-2 کمپنیز ہیں جنہوں نے لینڈ سے جو ہے اپنا یہ پول، وقف پول بنایا۔ تو پہلا اسٹیپ کیا ہوا کہ یہاں پر ایک وقف پول بنایا گیا، تکافل کے اندر کیا بنایا گیا، ایک وقف پول بنایا گیا، اور وقف پول بنا کر ایک کہا گیا کہ یہ ایک وقف ہے، یہ اپنے جو بھی اس کا ممبر ہوگا وہ یہ وقف پول اپنے ممبرز کو ان کے رسک، جب زندگی کے اندر رسک ارائز ہوگا یا ان کو رسک ہٹ کرے گا تو یہ پول ان کی مدد کرے گا، ان کی میوچل اسسٹنس ہوگی آپس میں، یعنی یہ پول جو ہے لوگ آ کر اس میں جو آدمی بھی، یا اس کو میں دوبارہ ریفریز کرتا ہوں کہ یہ وقف پول بنایا، وقف پول بنانے کے بعد اس میں یہ شرط، واقف نے یہ شرط لگائی جس نے یہ وقف پول بنایا، یہ اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر وقف کی تمام شرائط کا لحاظ رکھا جاتا ہے، شریعہ ڈپارٹمنٹ، شریعہ ایڈوائزر، وہ اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی تکافل کے اندر وہ یہ ہوتی ہے کہ جو وقف کی تمام شرائط ہیں وہ تمام کے تمام شرائط جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہوں، انیشیل اسٹیج ہو، آپریشن لیول ہو یا لکویڈیشن ہو، کمپنی کی انسیپشن ہو رہی ہو، آپریشن چل رہے ہو یا لکویڈیشن ہو رہی ہو، وقف کے ہر اسٹیج کے الگ الگ پرنسپل ہیں۔ پاکستان میں ایک آدھ کمپنی جو ہے اس کی لکویڈیشن بھی ہوئی، تو یاد رکھیے کہ اس کے اندر بھی وقف کے پرنسپل کو مکمل طور پر اپلائی کیا گیا۔ ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ایک آپ کو خاکہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ وقف پول بنایا گیا، وقف پول بنانے کے بعد واقف نے یہ شرط لگائی، واقف نے یہ شرط لگائی کہ جو بھی اس پول کا ممبر ہوگا اس ممبر ہونے کی حیثیت سے، اس پول کے ممبر ہونے کی حیثیت سے وقف پول اپنے ممبرز کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ شرط لگائی کہ اس پول کا جو ممبر ہوگا، یاد رکھیے یہاں پر وقف کے اندر ایک شرعی قاعدہ یہ ہے، آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب بھی ہے یہ جو میں اب بات جو کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وقف کے اندر ایک پرنسپل یہ ہے کہ وقف سے بینیفٹ گین کرنے کے لیے واقف بینیفیشریز کے لیے، یعنی جو اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، ان کے لیے فائدہ اٹھانے کی کوئی بھی جائز شرط لگا سکتا ہے، ایسی جائز شرط جو کہ اسلام میں پرمیسیبل ہو، الاؤڈ ہو۔
پہلا پرنسپل. ساتھ ہی ایک اور پرنسپل بھی آپ اگر یہاں پر سمجھ لیں تو بہت سارے آپ کے کوشچن کا سولوشن یہاں پر نکل آئے گا. یاد رکھیے کہ ہر وقت کا ایک پرپز ہوتا ہے اور اس وقت کو صرف اسی پرپز کے اندر یوز کیا جاتا ہے. اس پرپز کے علاوہ کسی دوسرے پرپز میں اس کو یوٹیلائز کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. ناجائز ہے, حرام ہے. میں ابھی ان دونوں باتوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. پہلی چیز کہ وقف پول بنا. دوسرا ہی کہ واقف نے یہ کہا کہ اس ہر وہ شخص جو کہ اس پول کا ممبر ہوگا یہ پول اس کی مدد کرے گا. اور تیسری شرط اس نے یہ لگائی, ساتھ میں اس نے یہ کہا کہ یہ پول کا ممبر ہر وہ شخص ہوگا جو اس میں چندہ دے گا. پول کا ممبر ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو کہ اس کو چندہ دے گا, کنٹریبیوشن دے گا, کنٹریبیوشن جو دے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر تکافل کی پالیسی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے, جس کو پارٹیسپینٹ ممبرشپ ڈاکومنٹ کہا جاتا ہے, PMD, اس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کا جو پریمبل ہے, یعنی اس کا جو سب سے ابتدائی جو کلوزز ہیں, اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو پارٹیسپینٹ یعنی پالیسی ہولڈر جو یہ پیسے دے رہا ہے, یہ کنٹریبیوشن ہے, یہ وقف فنڈ کے اندر جا رہا ہے, اس کی ڈونر کی جو یعنی پارٹیسپیشن جو کر رہا ہے, نہ اس کی اونرشپ میں رہے گا, نہ شیئر ہولڈر کی اونرشپ میں رہے گا, نہ دوسرے بینیفیشریز کی اونرشپ میں رہے گا. یہ صرف اور صرف اونرشپ میں کس کی ہوگا؟ وقف پول کی اونرشپ میں ہوگا. یہ وقف پول ایک لیگل اینٹیٹی ہے, یہ وقف پول ایک لیگل اینٹیٹی ہے, یہ اس کی اونرشپ کے اندر ہوگا. یاد رکھیے کہ پارٹیسپینٹ کی اونرشپ کے اندر بھی یہ نہیں ہے, شیئر ہولڈر جو کمپنی کو چلا رہے ہیں ان کی اونرشپ کے اندر بھی یہ نہیں ہے. یہ اتنا بڑا ڈفرینس ہے تکافل اور انشورنس کے اندر, ایک ڈفرینس اتنا بڑا ہے. اور یہ فائنینشیل ڈفرینس ہے, یاد رکھیے گا. یہ صرف ایک کانسیپچول ڈفرینس نہیں ہے, ایک فائنینشیل امپیکٹ ہے. اس کا بہت بڑا فائنینشیل امپیکٹ ہے کہ اس پول کے اندر جو بھی کنٹریبیوشن آ رہا ہے وہ سارا کا سارا وقف فنڈ کی ملکیت میں, شیئر ہولڈر کی ملکیت کے اندر نہیں. انشورنس کے اندر یہ سارا کا سارا بینیفٹ کس کا ہوتا ہے؟ یہ شیئر ہولڈر کا ہوتا ہے, کمپنی کی اپنی اونرشپ کا ہوتا ہے. تو یہ وقف پول کے اندر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اس لیے کہ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. وقف پول بنایا, وقف پول بنانے کے بعد واقف نے یہ کہا کہ اس کا ایک پرپز یہ ہے, اس کا پرپز یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی کے اندر رسک ارائز ہوں گے تو یہ پول ان کی مدد کرے گا. وہ لوگ کہ جو کہ اس پول کے ممبر ہوں گے, اور ممبر کون لوگ ہوں گے؟ ممبر وہ لوگ ہوں گے کہ جو کہ اس میں کنٹریبیوشن دیں گے. کلیئر؟ یہاں تک کلیئر؟ آپ کے میں اس سوال آپ کے ذہن میں کسی کے آئیں گے, میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین یہاں پر کر دیتا ہوں. دیکھیے واقف, میں دوبارہ بلکہ یہ بات میں کہہ بھی چکا ہوں, دوبارہ ایک نئی تعبیر سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ نے ایک وقف بیس, میں جانتا ہوں کئی اسکولز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر وہ وقف بیسڈ ہیں اور سوسائٹی ایکٹ کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے, لیکن وہ وقف بیسڈ ہے. میں جانتا ہوں کئی اسکولز, آپ بھی جانتے ہوں گے, بہت سارے اسکولز ہیں, مدرسے ہیں, چلیں چھوڑیں مدرسے کو لے لیں. مدرسے کے اندر یہ وقف کی بیسس پر ہے, اسکول بھی وقف کی بیسس پر ہے. لیکن یاد رکھیے کہ کیا ہر ڈیزرونگ بچہ کے جو کہ غریب ہو, کیا ہر بچے کو وہاں پر ایڈمیشن مل جانا اس کا حق ہے, یا کہ وہاں پر بھی کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے اس وقف پول کے بینیفٹ گین کرنے کا کہ اس اسکول سے یا اس مدرسے سے جو بھی شخص تعلیم حاصل کرے گا اس کا بھی ایک کرائٹیریا ہے جو اس کرائٹیریا پر پورا اترے گا. یعنی وہاں پر بھی یہ کنڈیشن ہے جو آپ بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ ہر وقف فنڈ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس سے بینیفٹ گین کرنے کی. اس کے بینیفیشریز, ہر آدمی بینیفیشری نہیں ہوتا. تو وہاں پر بھی انہوں نے کنڈیشن کیا لگائی ہے؟ وہاں انہوں نے کنڈیشن یہ لگائی کہ جناب 70% سے ابو مارکس ہونے چاہیے, یا 3.5 GPA سے اوپر اس کا جو ہے وہ رزلٹ اس کا ہونا چاہیے اسکولز میں, کالجز کے اندر. یہ کنڈیشن آپ دیکھتے ہیں جو وقف بیس. اور ساتھ ساتھ بہت سے وقف بیس انسٹیٹیوشن ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نامنل سی فیس بھی لیں گے, ہم نامنل سی فیس بھی لیں گے, لیکن یہ جو اسکول کا کوئی مالک نہیں ہے, کس اسکول کے مالکان کی جیب میں نہیں جائے گا کیونکہ اس کا تو کوئی مالک ہی نہیں ہے. ہاں اس کے مینیجرز ہیں, اس کے وکیل ہیں, یہ اس کو اسی کے پرپز کے اندر اس فنڈ کو یوٹیلائز کیا جائے گا. مالکان کی جیب میں یا جو مینیجر ہیں ان کی جیب میں یہ پیسہ نہیں جائے گا. تو وہ اس کی فیس بھی رکھ سکتے ہیں اور رکھتے ہیں بہت سے انسٹیٹیوشنز. تو بالکل اسی طریقے سے اس وقف فنڈ کو بنایا گیا اور کہا گیا کہ آپ یہاں پر آ کر ڈونیشن دیں, اور ڈونیشن دینے کی وجہ سے بینگ اے ممبر اگر زندگی میں آپ کو کبھی کوئی رسک ارائز ہوا تو یہ وقف فنڈ جو ہے وہ آپ کو کیا کرے گا؟
یہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے رسک آپ کی اسسٹنس کرے گا. میوچل اسسٹنس ہے کہ سب لوگوں نے مل کر جو ہے وہ رسک شیئرنگ کی ایک طرح سے. میں نے آپ نے سب لوگوں نے یہاں پر پیسے ڈالے اور یہ کہا کہ ایک سال کے اندر جس کا رسک رائز ہوا زندگی کے اندر تو یہ وقف پول سے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. ہو سکتا ہے میرا رسک آئے اس سال, ہو سکتا ہے اس سال میرا نہ آئے, آپ کا آ جائے. یہاں تک لیں. اور یار ایک اور بات جو میں نے کی تھی اس کو بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ یاد رکھیے کہ یہ جو وقف فنڈ ہے نا وہ جس پرپس کے لیے وہ بنایا گیا ہوتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یار یہ وقف فنڈ ہے اگر تکافل, تو اس سے آپ غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے اور ڈیزرونگ جو لوگ ہیں ان کی مدد کیوں نہیں کی جاتی؟ اگر وقف ہے تو آپ وقف کی اسپرٹ ہمیں جو ہے وہ اسٹیبلش کروائیے. ایک سوال آتا ہے. بات ایک یہ ہے کہ یہ تو کسی بھی وقف فنڈ کے اندر نہیں ہوتا اور یہ ناجائز ہے کہ آپ جس پرپس کے لیے وقف فنڈ کو اسٹیبلش کیا گیا ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے پرپس میں آپ یوز کریں. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے علاقے کی مسجد ہے, ایک مسجد ہے ویل فرنشڈ, اس میں جناب علی ہر طرح کی ضروریات تو چھوڑیں, آسائشیں تو چھوڑیں, لگژریز بھی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے اندر فنڈز سرپلس کے اندر اتنا موجود ہے کہ جو اگلے کئی سال کے لیے کام آ سکتا ہے, اگلے کئی سال کے لیے کام آ سکتا ہے. تو آپ سے میرا سوال یہ ہوگا, اسی محلے کے اندر ایک بیوہ خاتون ہے, ان کی بچی کی شادی ہے یا ان کے گھر میں بریڈ اینڈ بٹر کے ایشوز ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے, راشن ڈلوانا ہے, تو آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ یار, یا میں کہوں یا کوئی بھی شخص یہ کہے کہ یار یہ جو مسجد کا جو ایکسیس فنڈ ہے اس کو جو ہے وہ کیا کریں, یہاں پر کنزیوم کر دیا جائے, خرچ کر دیا جائے. یاد رکھیے اگر آپ شرعی مسئلہ پوچھیں گے تو یہ جائز نہیں ہے, ناجائز ہوگا, جائز نہیں ہے, ناجائز ہوگا. یہ اسٹیبلش پرنسپل ہے کہ ایک وقف فنڈ جس پرپس کے لیے بنا ہے اس کا پیسہ صرف وہیں پر اسی انہی بینیفیشریز کے اندر یوز ہوگا, اسی پرپس کے اندر یوز ہوگا جس پرپس کے لیے اس وقف فنڈ کو بنایا گیا ہے. تو اس لیے یہ جو وقف فنڈ جو آپ کا تکافل کے اندر بنا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بنا ہے کہ جو کہ اپنے رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے, جن کی زندگی کے اندر اگر رسک آئے گا تو وہ رسک میٹیگیشن ٹول کے طور پر اس کو اپلائی کر رہے ہیں. ان کی زندگی میں رسک آئے گا تو ان کو یہ وقف فنڈ کیا کرے گا, ان کی مدد کرے گا, ان کی اسسٹنس کرے گا. تو یہ کرتا ہے. جب آپ کا کلیم آتا ہے تو یہ وقف پول آپ کو دیتا ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کو ہینڈلر ہیں, کمپنی جنہوں نے بنائی, ان کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے اور آپ کو تو فائدہ مل گیا اور ایک جائز طریقے سے مل گیا. یاد رکھیے بالکل جائز طریقے سے ملا. دوسری طرف وہ کمپنی کو کیا فائدہ ہے, یہ سوال ہے. یہ آپریشنل اسپیکٹ سے ایک بڑا لاجیکل کوشچن ہے. اس کمپنی کو کیا فائدہ ہے جو یہ کمپنی چلا رہی ہے؟ یاد رکھیے کہ وہ کمپنی, وہ مینیجر ہے تو وہ دو طرح سے گین کرتی ہے. وہ کتنی طرح سے گین کرتی ہے؟ وہ دو طرح سے گین کرتی ہے. وہ اپنی جو سروسز اس نے اس وقف فنڈ کو دی ہیں, جو اس نے اپنی سروسز اس وقف فنڈ کو دی ہیں, جو مینیجر ہے, جو کمپنی چلا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انشورنس سے آپ لوگ بہت سارے لوگ وابستہ ہوں گے. یہ انڈر رائٹنگ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. انڈر رائٹنگ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. اور پھر انڈر رائٹنگ کے لیے لوگوں کو لے کر آنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کلیم کی اسسمنٹ کرنا, پھر کلیم پے کرنا, یہ بھی ایک آسان کام نہیں. اور پھر اس کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہے. اس کے اندر آئی ٹی بھی ہے, اس کے اندر ایچ آر بھی ہے, اس کے اندر فائنانس بھی ہے. اس کو آپ نے وقف فنڈ آپ کو پتہ ہے وقف جو ہے پرپیچول ہوتا ہے. وقف جو ہے وہ ایک پرپیچول ایک ایسٹ ہے, یعنی اس کو آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے, اس کا دوام رکھنا ضروری ہے, اس کو باقی رکھنا ضروری ہے. تو جس کے لیے آپ اس کا سیف گارڈ کریں گے, اس کی انویسٹمنٹ بھی کریں گے آپ, تو اس کے اندر آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے آپ کو. اور انڈر رائٹنگ ایسی کرنی ہے کہ وقف فنڈ جو ہے وہ لاس کے اندر نہ جائے, اور تمام لوگوں کو جس پرپس کے لیے اس وقف فنڈ کو اسٹیبلش کیا گیا ہے اس تمام لوگوں کو اس کے حق بھی ملے, بینیفیشریز کو اس کا حق بھی ملے. تو یہ تمام چیزیں بہت ٹیکنیکل چیزیں, اس کے لیے وہ سروسز دے رہا ہے. تو سروسز کے لیے کیا کرے گا کہ جو پہلی اسٹیج پہ جو اس نے انڈر رائٹنگ کی اور جو کلیم جو وہ پے کر رہا ہے, اور اس کے لیے جو ساری سروسز وہ دے رہا ہے, تو اس کے لیے وہ ایک اپنی مینجمنٹ فی لیتا ہے, جس کو آپ وکالہ فی کہتے ہیں. اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ وکالہ فی کہتے ہیں, مینجمنٹ فی کہتے ہیں. وہ اس مینجمنٹ فی لیتا ہے. اور مینجمنٹ فی یاد رکھیے کہ یہ شریع ایڈوائزر کی اپروول کے بنا نہیں ہوتی, شریع ڈپارٹمنٹ کی اپروول کے بنا نہیں ہوتی. اچھا, میں آپ کو اس کا ایک ہیرارکی اگر میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں, شریعہ ہیرارکی کیا ہے, شریعہ اسٹرکچر کس طرح اسکریننگ اس کی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک انڈیویجول کی بیسس پر یہ کمپنی چل رہی ہے اس کے, بلکہ دیکھیے میں آپ کو اس کی شریعہ کی ہیرارکی بتا رہا ہوں, یعنی شریعہ کا اسٹرکچر ڈھانچہ بتا رہا ہوں کہ اس میں شریعہ کہاں کس طرح انوالو ہوتا ہے. سب سے پہلے آئی ایف اے کی شریعہ اسٹینڈرڈ بنے, جس طرح آپ کے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اکاؤنٹنگ آئی فاس کے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں.
IFRS کے اسٹینڈرڈز ہیں، آپ کے اکاؤنٹنگ کے اسٹینڈرڈ ہیں. یہ جو اسٹینڈرڈ ہیں یہ پوری دنیا میں اپلیکیبل ہوتے ہیں جہاں کہیں پر بھی اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اس وقت دنیا میں الحمدللہ اسٹینڈرڈ اسلامک فائنانس کے اسٹینڈرڈ بن چکے ہیں. جتنی بھی پروڈکٹ اس وقت اسلامک فائنانس کی یوز ہو رہی ہے اس کے موسٹ آف دیم جو ہے ان کے اسٹینڈرڈ الحمدللہ بن گئے. تو IOFI کا ایک شریعہ بورڈ ہے، اور وہ شریعہ بورڈ وہ ہے جس میں دنیا کے مانے ہوئے اسکالرز ہیں، وہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر وہ ایک اسٹینڈرڈ ڈیولپ کرتے ہیں. اور صرف وہ نہیں ہوتے بلکہ ان کے ساتھ پریکٹیشنرز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی پریکٹیکل اسپیکٹ کو بھی انہوں نے کور کرنا ہوتا ہے. اور پھر وہ اسٹینڈرڈ ڈیولپ کرتے ہیں جس میں تمام دنیا کے لوگوں کی نمائندگی ہے. اور ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس کے جو ہیڈ ہیں اور عرب میں بحرین کے اندر ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان اسکالرز ہیں، کریم. اور اس کا جو چیئرمین ہے مفتی تقی عثمانی صاحب مدثر اللہ علیہ، اس کمیٹی کے عرب نے ان کو بنایا. لیکن خیر ہمارے اور آپ کے لیے بھی اعزاز ہے کہ پاکستان سے ریپرزنٹیشن ایسی ہے. لیکن اس سے آگے چلیں تو پہلی چیز کیا ہے؟ IOFI شریعہ اسٹینڈرڈ. اس کے بعد آپ کا جو ریگولیٹر ہے اس کا اپنا ایک شریعہ بورڈ، شریعہ کمیٹی، شریعہ بورڈ اس کی شریعہ کمیٹی. جتنے بھی اسلامک فائنانس یا اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے لیے جتنی بھی رولنگز آ رہی ہیں وہ ساری کے ساری شریعہ بورڈ کی اپروول کے ساتھ آتی ہیں. کس کا شریعہ بورڈ؟ کس کی شریعہ کمیٹی؟ ریگولیٹر کی، یعنی SACP یا SBP. اس کے بعد پھر جو کمپنی ہے تکافل کمپنی کی، جو کہ ہم یہاں پر بات کریں، تکافل کمپنی کا اپنا ایک شریعہ بورڈ ہے یا شریعہ ایڈوائزر ہے. صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے آ جائے تو اس کے نیچے شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ، کہ بیفور دی ایگزیکیوشن اس کی کمپلائنس ہو رہی ہوتی ہے. اور جب ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک لیئر اور ہے، وہ ہے انٹرنل شریعہ آڈٹ. ایک فائنینشیل آڈٹ ہوتا ہے وہ الگ ہے، ایک انٹرنل شریعہ آڈٹ ہے. ایک اور لیئر آ رہی ہے انٹرنل شریعہ آڈٹ، انڈیپینڈنٹ ہے. یاد رکھیے کہ یہ شریعہ ایڈوائزر نہیں کرتا ہے، شریعہ کمپلائنس نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ والی بات کہ کمپلائنس جو ہے وہ بیفور دی ایگزیکیوشن کی جاتی ہے اور آڈٹ جو ہے وہ آفٹر دی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. آڈٹ اور کمپلائنس کے اندر بنیادی فرق بھی یہی ہے. لیکن خیر بات ایک یہ ہے کہ پھر اس کا انٹرنل شریعہ آڈٹ ہو رہا ہے. صرف یہ نہیں ہو رہا، ریگولیٹر نے یہ بھی اپروو کیا ہے 2015 سے کہ ان کا ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ بھی ہوگا. ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ، تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی ہوگا. تھرڈ پارٹی آ کے شریعہ آڈٹ کر دی. ایک دیکھیے ایک فائنینشیل آڈٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ایک ایکسٹرنل شریعہ آڈیٹر آ کر وہ کرتا ہے. یہ ایک لیئر آپ کو اور نظر آئی. ایک لیئر اس کے بعد ایک اور ہے کہ ریگولیٹر کی انسپیکشن ٹیم آ کے وہ آ کے انسپیکشن الگ کرتی ہے. تو یہ اتنی لیئرز ہیں اس کے اندر شریعہ کے. میں یہ تو ابھی آپ کو جو بتا رہا ہوں صرف شریعہ کے پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں. یہ تمام لیئرز جو ہیں یہ شریعہ کی ہیرارکی آپ کو میں نے بتائی ہے. تو اس کے اندر اتنی جو اس کی اسکریننگ ہے اور اس کی جو ہے وہ اتنی شرعی اعتبار سے اس کا اتنا نظم و ضبط اور اس کی جو ہے وہ نگرانی کی جاتی ہے. خیر تو یہ سب کیا جا رہا ہے. تو اس میں ہوا یہ کہ آپ نے یہ شریعہ سے آپ یہاں مطمئن ہوئے، اور کمپنی نے کس طرح گین کیا کہ اس نے یہ جو ساری انڈر رائٹنگ کی، اپنی سروسز دی، اس کے اگینسٹ اس نے کیا لیا. میں جو آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ اس نے ایک ایجنسی فی لی، وکالہ فی لی، اور ساتھ ساتھ ایک یہ ملتی ہے اس کو. اور ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اگر اس وقف فنڈ کے اندر کوئی اماؤنٹ ہے ایکسیس اماؤنٹ کی جو ابھی کلیم پے کرنے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی اور ایکسیس اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، تو اس کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو انویسٹمنٹ بھی کی جاتی ہے. وہ بھی شریعہ ایڈوائزر کی اپروول کے ساتھ ہوتی ہے اور شریعہ کمپلائنٹ ایونیوز کے اندر ہوتی ہے. تو وہ جو اس نے انویسٹمنٹ کی، اب یہ انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ یہ بھی مینیجر کرے گا. اب جو وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کے لیے بھی ایکسپرٹیز چاہیے. تو وہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے مضاربہ بیسڈ. مضاربہ بیس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک پارٹی پرنسپل ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے، یعنی ایجنٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر PTF وقف فنڈ جو ہے یہ پرنسپل ہے کہ اس کا پیسہ ہے، اور اس کا جو ایجنٹ ہے یا اس کا جو ورکنگ پارٹنر ہے وہ کون ہے؟ وہ کمپنی ہے یا کمپنی کے مینیجرز ہیں، وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو وہ جو انویسٹمنٹ کا ریٹرن آتا ہے وہ دونوں جو ہیں وہ پری ایگریڈ ایک ریشو ہوتی ہے، وہ بھی شریعہ ایڈوائزر سے اپروو ہوتی ہے. اس پری ایگریڈ ریشو کے حساب سے وہ پروفٹ جو ہے وہ دونوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، اور اس کا میجر چنک جو ہے وہ وقف فنڈ کے اندر جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کا میجر جو چنک ہے وہ وقف فنڈ کے اندر جاتا ہے، اور اس کا تھوڑا بہت پورشن جو ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ اس کو ایز اے مضاربہ شیئر کے طور پر اس کو ملتا ہے. اس کے بعد آپ کو ایک بہت بڑا میں ایک ڈفرینس آپ کو بتاؤں. پہلی بات یہاں تک تو آپ لوگوں کو کلیئر ہے نا یہ چیزیں جو ابھی ہم نے ذکر کی. ایک اور بہت بڑا ڈفرینس ہے، ایک بہت بڑا ڈفرینس یہ جو کہ وہ بھی فائنینشیل ڈفرینس ہے. یاد رکھیے گا کہ اگر کبھی سال کے آخر میں
آپ کی جتنی اس وقف فنڈ کی جتنی لائبلٹیز تھیں, جتنے کلیمز آنے تھے میرے اور آپ کے یعنی ممبرس کے جتنے کلیمز آنے تھے وہ کلیمز آ گئے, سارے پے آف ہو گئے. اس کے بعد اس میں ایکسیس اماؤنٹ موجود ہے, اس وقف فنڈ کے اندر ایکسیس اماؤنٹ موجود ہے جس کو آپ سرپلس کہتے ہیں. یہ سرپلس ہے, جیسے کہ آپ کی مسجد کا ایک وقف فنڈ ہے اس کا سرپلس ہے. تو وہ جو سرپلس ہے, آپ سے یہ میرا سوال ہوگا یہ سرپلس کی اونرشپ کس کی ہوگی؟ یاد رکھیے اس سرپلس کی اونرشپ انشورنس کے اندر, یہ بہت بڑا میجر پوائنٹ ہے, آپ اس کو دیکھیے گا. یہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی صرف ایک ڈاکومنٹ چینج کیا ہے یا یہ, ابھی تو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی چند چیزیں بتائی ہیں, لیکن اس میں پریکٹیکل اور فائنینشیل اسپیکٹ سے میں آپ کو کچھ چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز بھی بتا رہا ہوں, اور یہ چھوٹا نہیں ہے, یہ تو بہت بڑا ڈفرینس ہے. یہ جو سرپلس ہے انشورنس کمپنی کے اندر, یاد رکھیے کہ یہ سارا سرپلس شیئر ہولڈر کی پاکٹ میں جاتا ہے, سارا سرپلس. مثال کے طور پر اس کے اندر 3 بلین روپیز آئے وقف فنڈ کے اندر, یا یوں کہہ لیے انڈر رائٹنگ ہوئی انشورنس کمپنی کے اندر 3 بلین کے, اور 1.5 بلین جو ہے وہ کلیم پے کر دی. اب وہ 1.5 بلین جو اس کے اندر 1.5 ارب روپے جو بچا ہوا ہے, یہ کس کی پاکٹ میں جائے گا؟ انشورنس میں. یہ شیئر ہولڈر کی پاکٹ میں جائے گا, کمپنی کی پاکٹ میں جائے گا, یہ اس کا ہے. یاد رکھیے تکافل میں ایسا نہیں ہے, تکافل میں ایسا نہیں ہے. تکافل میں ایسا ہے کہ تکافل میں کہ یہ جو اس کا سرپلس ہے, یہ جو 1.5 ارب روپے جو بچا ہوا ہے, یہ 1.5 بلین روپیز یہ وقف فنڈ کی اونرشپ میں ہے. اور شریعہ ایڈوائزر, شریعہ ڈپارٹمنٹ کا سب سے بڑا رول, بہت یعنی موسٹ امپورٹنٹ رول اس کا یہ بھی ہے کہ یہ اس سرپلس کی حفاظت کرنا, اور کی جاتی ہے کہ یہ سرپلس جو ہے وہ شیئر ہولڈر کا نہ رائٹ ہے نہ اس کی اونرشپ میں. یہ چھوٹا موٹا ڈفرینس نہیں ہے, بہت بڑا ڈفرینس ہے. یہ بسا اوقات کئی ملینز کئی بلینز کے اندر یہ اماؤنٹس ہوتی ہیں. تو یہ جو سرپلس ہے, یہ سارا کا سارا سرپلس جو ہے کس کا؟ یہ وقف فنڈ کا. اور وقف فنڈ کیا کرے گا اس کا؟ وقف فنڈ جو ہے وہ مختلف کام کر سکتا ہے. وقف فنڈ جو ہے وہ فیوچر کے لیے ریزرو بنا سکتا ہے, پروفٹ ایکویلائزیشن ریزرو فیوچر کے لیے, یعنی یا پروفٹ کے لیے بھی, یا یہ کہ آگے آپ کے فیوچر میں جو آپ کو کبھی ضروریات پیش آ سکتی ہیں اس وقف فنڈ کو, اس کے لیے آپ نے ریزرو بنا لیا. اور وقف فنڈ یہاں پر کیا کرتا ہے؟ وقف فنڈ ایک کام اور بہت بڑا کرتا ہے, جو کہ ایک ایسا ڈفرینس ہے جو کہ آپ کو انشورنس میں نظر نہیں آئے گا, وہ تکافل میں ہے. وہ یہ کہ یہ جو سرپلس کی اماؤنٹ ہے, اٹ مے بی ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ دی پارٹیسپینٹ, کہ جو اماؤنٹ ہے سرپلس کی, اس میں سے ایک پورشن جو ہے وہ پارٹیسپینٹ یعنی جو ممبرز ہیں, ممبر کے درمیان میں ڈسٹریبیوٹ کی جا سکتی ہے. اور پاکستان میں الحمدللہ اس کی نارم بن گئی ہے, اور یہاں پر کئی کمپنیز نے اس کو جو ہے وہ پارٹیسپینٹ کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. یاد رکھیے کہ انشورنس میں ایک نہ کانسیپٹ ہے, نہ وہاں وہ کیا جاتا ہے اور نہ وہ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. اسی طریقے سے اور یہ چند اس کی بنیادی باتیں ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں شریعہ سپرویژن بھی ہے, اس کے اندر شریعہ اسٹرکچر بھی ہے, اس کی کمپلائنس بھی ہے. جو فنڈز آ رہے ہیں وہ فنڈ جو ہیں وہ کمپنی کی اونرشپ میں نہیں ہے بلکہ وقف فنڈ کی اونرشپ میں, اور جو سرپلس ہے وہ سرپلس بھی جو ہے وہ کمپنی کی ملکیت میں نہیں ہے بلکہ وقف فنڈ کی اونرشپ کے اندر ہے. اور جو پیسے یہاں پر دیے گئے ہیں وہ وقف کی بنیاد پر دیے گئے ہیں, اور وقف کے جتنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ اس کا کچھ خلاصہ ہے جو میں نے کوشش کی اس کا اختصار کے ساتھ تھوڑا سا کنسائز وے کے اندر آپ آزاد کے سامنے میں رکھ سکوں. تو اگر امید ہے کہ بات الحمدللہ کسی حد تک واضح ہو چکی ہے. تو آپ حضرات اور خواتین جو ہے وہ اپنے سوالات لکھ لیں, اگر جن کو بھی سوالات کرنے ہیں مفتی صاحب ان کے جوابات دیں گے انشاءاللہ. یہ سوال یہ ہے کہ اسلامی بینک کی طرف سے جو منافع ملتا ہے وہ لینا حلال ہے یا نہیں. یہ obvious سی بات ہے کہ جو اسلامک بینکس ہیں جن کو لائسنس ملا ہوا ہے تو ان سے جو ہے ان کا جو منافع ہے وہ لینا حلال ہے بالکل. اچھا, یہ دوسری میں یہ عرض کروں گا کہ آج جو ہے انشورنس اور تقاضوں کے حوالے سے یہ سوالات کیے جائیں, اس لیے کہ اگر اسلامک بینکنگ وغیرہ کے حوالے سے سوالات ہوں گے نا تو یہ نمٹانا اس کو بہت مشکل ہو جائے گا. تو انشورنس اور تقاضوں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بھی ہم ایک کوشش کریں گے, اس میں یہ سوالات کر لیجیے گا. یا اس کی ایک اور ترتیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دعا کے بعد جو ہے حضرت مفتی صاحب سے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بھی جن حضرات کو معلومات کرنی وہ کر لیں. جن حضرات نے جو سوالات لکھنے ہیں وہ ہمارے کارکنان کو پیش کرتے جائیں. اچھا دیکھیے, جتنی بھی کمپنیز جن کو لائسنس ملا ہوا ہے, لائسنس جن کو ملا ہوا ہے, دیکھیے دو طرح کی کمپنیز ہیں. اور تکافل بھی یاد رکھیے دو طرح کا ہوتا ہے. تکافل ایک لائف انشورنس ہوتا ہے اور ایک جنرل انشورنس ہوتا ہے. لائف کے اندر ہوتا یہ ہے کہ
پہلے میں جنرل بتا دیں. جنرل کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں ان کی کوریج ہوتی ہے, آپ کی گاڑی ہے, آپ کی مشینری ہے اور دوسری چیزیں ان کی کوریج ہو رہی ہوتی ہے. لائف کے اندر جو ہے وہ آپ دوسری اپنی زندگی کے حوالے سے جو آپ کو خطرات کسی شخص کو آتے ہیں اس حوالے سے اس رسک کو کور کیا جا رہا ہوتا ہے. تو دونوں طرح کی کمپنیز میں پھر یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ لائف انشورنس اور جنرل انشورنس یہ ڈیڈیکیٹڈ تکافل کمپنیز بھی ہیں اور ونڈو تکافل کمپنیز بھی ہیں. ڈیڈیکیٹڈ تکافل کمپنی کا مطلب یہ کہ فل فلیج پوری کی پوری اسلامک ہے, ان کا کوئی کنونشنل آپریشن نہیں ہے. یہ کئی کمپنیز ہیں تو جس میں سلام تکافل بھی ہے, پاک قطر بھی ہے, اور کچھ ایسی ہیں کہ جو کہ ونڈو تکافل ہے, یعنی پہلے ان کی جو پیرنٹ کمپنی تھی وہ کنونشنل تھی, پھر اس کے بعد جب لائسنس ملنے, کیونکہ یہ کمپنیز انشورنس کی کمپنیز آپ کو پتہ ہے بہت سی کمپنیز 50 سال پرانی ہیں, پاکستان کے وقت سے ہیں, پاکستان جس وقت بنا تھا اسٹیبلش ہوا تھا, تو انہوں نے کنونشنل بزنس اسٹارٹ کیا تھا. لیکن اب تقریباً ہر کمپنی نے اپنی ونڈو اوپن کر لی ہے اور وہ ونڈو کے تھرو لائسنس لینے کے بعد وہ اسلامک پروڈکٹ جو ہے وہ آفر کر رہی ہیں تکافل کی. تو یاد رکھیے کہ جو ونڈو بھی ہیں وہ بھی جائز ہیں اور جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں وہ بھی جائز ہیں. اور یہاں پر ایک بات اور, میں آپ کو ایک خوش آئندہ بات ہے کہ SECP نے جو کمپنیز کا ریگولیٹر ہے اس نے کنورژن پلان بھی جو ہے وہ سبمیشن کے لیے مانگا ہے تمام کمپنیز سے, اور امید یہ ہے کہ اب ٹائم لائن تو اس نے ویسے 2 سال کی دی ہے ابھی کہ کنورژن پلان آپ اپنا دیں, اور یہ جتنی کنونشنل کمپنیز ہیں وہ سب کا سب 100% کنورٹ کریں گے. تو اس پر بھی کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ یہ کافی تیزی سے اگلے چند سالوں میں دیکھنے میں ملے گا یہ انشاءاللہ. یہ دیکھیے ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی تکافل کمپنی کا نام بتا دیں جو پارٹیسپینٹ کو منتھلی انکم دیتا ہو. یاد رکھیے کہ آپ کو اس کے لیے اگر منتھلی انکم چاہیے تو آپ کو فیملی تکافل کی کوئی کمپنی کو دیکھنا ہوگا, جنرل تکافل کی کمپنی کو نہ دیکھیے گا. منتھلی انکم اگر آپ کو چاہیے تو فیملی تکافل کی کمپنیز ہیں, تو وہ جتنی بھی کمپنیز ہیں, میں اب اس میں پاک قطر بھی ہے, سلام تکافل بھی ہے, اس میں EFU بھی ہے, اس میں آدم جی بھی ہے, اور جتنی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں آپ زیادہ مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں تو جن کے ہیں. تو لیکن یاد رکھیے کہ جنرل میں نہیں, منتھلی انکم اگر آپ کو چاہیے تو وہ اس میں آپ کو فیملی تکافل میں آپ اس کی پروڈکٹ لینی ہوگی. ایک اور سوال ہے, تکافل کمپنی اپنے بچے ہوئے سرمایہ کو کہاں انویسٹ کرتی ہے؟ اس کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں. وہ سکوک میں کرتی ہے. ان کا سوال, تکافل کمپنی جو ہے اپنے سرمایہ کو کہاں انویسٹ کرتی ہے؟ وہ سکوک میں کرتی ہے, اسلامک بینک کے TDR میں کرتی ہے, اور جو KMI 30 یعنی کراچی میزان انڈیکس کی جو شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز ہیں ان کے اندر انویسٹ کرتی ہے, اور بھی پراپرٹیز کے اندر بھی کر سکتی ہے. تو شریعہ کمپلائنٹ ایونیوز جتنے بھی ہیں ان کے اندر وہ انویسٹ کرتی ہے. نہیں, یہ گیملنگ کی جو ڈیفینیشن ہے نا بائی لا اگر آپ پڑھیں گے تو ڈیفینیشن, گیملنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں اس کے اسپیکٹ بہت سارے ہو سکتے ہیں. گیملنگ کے آپ نے اس کا ایک اسپیکٹ بتایا, لیکن گیملنگ کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں گے تو ڈیفینیشن جو ہے وہ اس کی ہے کہ وی پٹ اور ویلتھ آن اسٹیک ود دی کنٹیجن آف سم انسرٹین ایونٹ, کہ ہم اپنے پیسے کو داؤ پر لگاتے ہیں کسی انسرٹین ایونٹ کی اکیورنس کی بیسس پر, اور وہ انسرٹین ایونٹ کی اکیورنس اس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہوتے ہیں, کہ وہ واقعہ ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ انسرٹین انسیڈنٹ یعنی میرا ایکسیڈنٹ ہونا کا جو ایک کام ہے یا واقعہ ہے, یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. میں نے انشورنس میں اپنے پیسے کیا کیے, میں نے سیل پرچیز کی ہے. سر میں آپ کو پھر دیکھیے گا, میں نے وہاں پر پرچیز کی ہے, میں نے ایک چیز پرچیز کی ہے, اس کی پرائس پے کی ہے, مجھے سبجیکٹ میٹر ملے گا یا نہیں ملے گا مجھے نہیں پتا. میرا سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ میرا سبجیکٹ میٹر وہ کلیم کی اماؤنٹ ہے, یاد رکھیے گا انشورنس کے اندر. اور وہاں پر وہ سیل پرچیز ہے تو میں نے پرائس پے کی ہے. اب سبجیکٹ میٹر مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا, تو آئی پٹ مائی ویلتھ آن اسٹیک ود دی کنٹیجن آف سم انسرٹین ایونٹ. اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا کہ یا تو یہ ہوگا کہ میں آئدر لوز مائی انٹائر ویلتھ, یا تو اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا کہ میں اپنی انٹائر ویلتھ کو کھو دوں گا. وہ کیسے کھو دوں گا؟ میرا سال بھر کوئی کلیم نہیں آیا تو میری پالیسی ایکسپائر ہو جائے گی, جو میں نے پیسے دیے تھے وہ ختم. اور اگر میرا کلیم آ گیا تو میں کلیم میں دوسرے کی ویلتھ کو بھی گریب کر لوں گا. یعنی میں نے دیے تھے 50,000 روپے پریمیم, گاڑی تھی میری 50 لاکھ کی, میں نے دیے 50,000 روپے پریمیم انشورنس میں. اور یاد رکھیے پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں, سیل پرچیز ہو رہی ہے وہاں پہ, وقف نہیں ہو رہا, سیل پرچیز ہو رہی ہے. میں نے سیل پرچیز کی, اور وہاں پر کرنے کے بعد اس میں اب یا تو میں اپنی پوری کی پوری, اب یہ قمار ہے کیا, گیملنگ ہے کیا؟ یا تو میں جو چیز پرچیز کر رہا ہوں یا تو میں اس سے ڈبل کما لوں گا, یا یہ کہ میں اپنی انٹائر ویلتھ سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا. اب یہ دونوں سینیریو یہاں پر بھی پائے جا رہے ہیں. اگر میرا کلیم آ گیا تو 50 لاکھ روپے مجھے کمپنی دے گی, دیے میں نے 50,000, لیے میں نے 50 لاکھ. وقف میں یاد رکھیے, وقف میں تو اینڈ ریزلٹ تو اس کو سیم مل رہا ہے, یاد رکھیے گا, سمجھے گا.
اینڈ رزلٹ سیم مل رہا ہے، اینڈ رزلٹ سیم مل رہا ہے، لیکن وہاں پر کانٹریکٹ کی نیچر اور اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ بہت چینج ہوئے ہیں، فائنینشیل امپیکٹس بھی چینج ہوئے ہیں اور اس کی نیچر بھی چینج ہوئی ہے. وہاں پر جو مجھے وہاں سے جو کچھ مل رہا ہے وہ بینگ اے ممبر میرا رائٹ بن گیا ہے، اس وقف پول کا ممبر ہونے کی حیثیت سے میرا رائٹ بن گیا ہے کہ یہ وقف پول میری مدد کرے گا اگر مجھے کبھی میری زندگی میں مجھے کوئی خطرہ پیش آیا تو. نہیں پرپیچول نہیں ہوتا، یہ 1 سال کا ہوتا ہے. کمپنیز کچھ بہت ساری ہیں جو کچھ کمپنیز ہیں جو کہ 1 سال سے زیادہ کی بھی پالیسی دیتی ہیں. فیملی انشورنس کے اندر یاد رکھیے گا پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ 20 سال کی ہوتی ہیں، یہ فرق ہے. فیملی تکافل جو ہے یا لائف انشورنس جس کو آپ کنونشنل میں کہتے ہیں، ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں 5 سال کی بھی ہوتی ہے، 10 سال کی بھی ہوتی ہے، 15 سال کی بھی ہوتی ہے، 20 سال کی بھی ہوتی ہے. لیکن جنرل انشورنس کے اندر جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ 1 سال کی ہوتی ہے. جی بالکل، ان کا سوال ہے کہ لائف انشورنس میں 20 سال مکمل ہونے پر ہم کو جو زائد روپے ملتے ہیں وہ آپ کو مل گئے تو اس کے بعد وقف فنڈ سے آپ کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے. جی اس میں جو کچھ ہے وہ اب ہمارا اور آپ کا پارٹی، کیونکہ آپ کو جو ملنا تھا وہ مل گیا. ایک آدمی کا سوال ہے، ایک آدمی کا تکافل اور کنونشنل انشورنس میں بنیادی فرق کیسے سمجھایا جائے؟ اب جو ہم نے اتنی دیر 1.5 گھنٹہ بات کی ہے اب اسی کو کنسائز میں بتا دیں. اچھا، اگر ہمیں صرف 1 منٹ میں کسی عام یا کسی پاکستان کا تکافل کیا شرع کمپلائن میں تکافل کی طاقت ہے یا دیگر معاشی سماجی فوائد؟ یہ سوال نہیں سمجھا میں. بھرے بالکل کیوں نہیں، میں تو آپ کو یہی تو عرض کیا، میں نے ابھی آپ کو میں نے بتایا آپ کو کہ بہت فوائد ہیں اس کے. یاد رکھیے کہ پہلی بات ہے کہ یہ وقف بیسڈ ہے، یہ آپ نے وقف میں پارٹیسپیشن کی، وقف میں قرآن و حدیث کے بہت فوائد آئے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ فائنینشیل بینیفٹ آپ کو اس میں جتنا ہے وہ انشورنس کے اندر نہیں ہے، اور جو انشورنس کمپنی ہے اس کی لمیٹیشن جو فائنینشیل لمیٹیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتائی. ایک فرق یہ بتایا، اور ایک بہت بڑا فرق ایک اور جو آپ نے سماجی آپ نے پوچھا کہ سماجی فائدہ کیا ہے. سماجی فائدہ اس کا ایک بہت بڑا ہے کہ اس کے اندر سے ایک بہت بڑا حصہ چیریٹی کے اندر جاتا ہے. یہی وجہ جو سرپلس ہے، سرپلس کے اندر ہم ایک حصہ جو ہے اس کو چیریٹی کے اندر دیتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو دیتے ہیں کہ جن کا اس وقف فنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وقف فنڈ ان کو بھی تبرعاً، اب اس کے اوپر لازم نہیں ہے یاد رکھیے گا، لیکن سماجی کاموں کے اندر یہ اس کے اندر خرچ کرتا ہے، سماجی کاموں کے اندر یہ خرچ کرتا ہے. اور وہ بھی ہاں بالکل یاد رکھیے گا. یہ جو ہم نے وقف ڈیڈ بنائی، واقف نے جو وقف رول بنائے، اس وقف رول کے اندر یہ بات کی اس نے کہ اگر کبھی اس کا سرپلس، عمومی پیسہ نہیں، 2 باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے کہ جو اس کے اندر عمومی پیسہ ہے جس سے مجھے کلیم پے کرنے، وقف فنڈ نے کلیم پے کرنے، ایک وہ ہے. لیکن ایک وہ ہے کہ جو کہ سرپلس ہے، سرپلس کی جو اماؤنٹ ہے یاد رکھیے گا، سرپلس کی اماؤنٹ کو آپ اگر ایک بہت اہم شرط میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہاں پر آپ نے اصل میں سماجی فائدے کا پوچھا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. یہاں پر جتنی وقف ڈیڈ بنی ہے یہ عام وقف ڈیڈ سے اس کو ہم نے مختلف بنایا ہے علماء نے. عام وقف فنڈ کے اندر تو آپ کسی دوسری جگہ دے نہیں سکتے کیونکہ واقف نے وہاں پر اجازت نہیں دی ہوتی کہ آپ اس کو کسی دوسری سماجی فائدے کے اندر آپ اس کو خرچ کر سکتے. یہاں پر واقف نے، علماء نے یہ کہا کہ آپ اس کو عام سماجی فائدے کے اندر بھی اس کا جو سرپلس کا ایک پورشن ہے اس کو آپ عام سماجی فائدے کے اندر بھی، رفاہی کاموں کے اندر بھی خرچ کریں، اور وہ بھی کیا جاتا ہے. تو یہ سماجی کا فائدہ جو ہے وہ انشورنس میں نہیں ہے، یہ اس کے اندر. ٹھیک ہے، وہ جو وقف فنڈ کی جو بات ہے نا، وہ پرنسپل جو میں نے کہا وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. یاد رکھیے گا وہ وقف فنڈ کا جو پرنسپل ہے وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے کہ وقف فنڈ کو جس پرپس کے لیے بنایا اسی پرپس میں استعمال ہوگا انٹل انلیس کہ واقف جو ہے اس کے اندر کوئی کنڈیشن لگا دے کہ سرپلس کی کسی پورشن کو آپ فلاں مقاصد کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی رول تو سب کے لیے ایک ہی ہے نا. اس ملک میں اگر فرض کیا ہمارے ملک میں 4، 5 یا 10 کمپنیز تکافل کا کام جی جی تو سب کے رول تو سیم ہے نا. جی یا الگ الگ ہے رول سیم ہے. تکافل کے جو رول ہوں گے جو تکافل نہیں ہے، دیکھیے وقف ڈیڈ سب کی الگ الگ ہے. وقف ڈیل کی بات کریں، تکافل کی بات کریں، تکافل رول سب کے سیم ہے. جن اصولوں پہ تکافل کام کر رہا ہے وہ تو سب کے ایک ہے. جی وہ سب تو کے. کیا کوئی ایسی کمپنی وہ کسی دوسری کمپنی کے بارے میں فتویٰ دے سکتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ایسا تو کسی نے کیا بھی نہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے جب تک. بالکل کیا. مفتی منیب الرحمان صاحب نہیں، دیکھیے کسی اور کی بات ابھی ہم سے نہ کریں آپ. دیکھیے بات یہ نہیں ہو رہی، میں جس سوال کو پوچھا ہے آپ اس کا مجھے جواب دیں کہ کوئی بھی مفتیان کرام جو کسی دوسری کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کمپنی سے اگر آپ پالیسی خریدو گے تو وہ جائز نہیں ہے، آپ یہاں سے خریدو گے تو جائز. دیکھیے آپ کا سوال جو ہے میں اس کا جواب دے دوں. آپ نے بات سب سے مشکل کام جو اس وقت ہے نا وہ یہی ہے. تکافل تو ہے ہی ہے جو ہے، یا انشورنس جو تھی
لیکن سب سے مشکل کام یہ ہے کہ ہم آپس میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ جب مفتیان کرام ہیں تو پھر ان کو تو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. یہ ذرا تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں. آپ کا سوال پورا ہو گیا؟ جی. آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ ارشد سلیمی. ارشد صاحب، دیکھیے معاشرے کے اندر کون کیا کر رہا ہے اس کی ذمہ داری تو میں نہیں لے سکتا، اور نہ آپ مجھ پہ ڈال سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ مجھ پر اس کی ذمہ داری ڈالیں. ٹھیک ہے؟ ہاں آپ ایک پرنسپل پوچھ سکتے ہیں کہ پرنسپل کیا ہے. میں پرنسپل آپ کو بتا سکتا ہوں، یا میرا اگر کوئی عمل ہے میں اس کا جواب دہ ہو سکتا ہوں. لیکن معاشرے میں فلاں آدمی نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیوں کیا، آپ مجھے بتاؤ، یہ تو آپ اللاجیکل بات کریں. آپ ماشاء اللہ سمجھدار آدمی ہیں. سر میرے دیکھنے کے آپ یہ صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ فار ایگزامپل یار میں نے کیا، آپ کسی دوسرے کا نام لے کر آپ میرے سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا؟ آپ جواب دیں بھائی. فلاں نے اگر میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس نے نہیں دیکھا، یا اس نے اگر دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ وہاں پر کوئی خرابی ہے تو پھر فتویٰ دے سکتا ہے. اس کے پاس رائٹ ہے. آگے چلیں. بالکل. جی مدت کا فائدہ ہوتا ہے نا، سرٹیفکیٹ کے اوپر مدت کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ جائز ہے کہ نہیں؟ دوبارہ بتائیے گا. کوئی بھی انشورنس سرٹیفکیٹ ہوئی یا تقابل سرٹیفکیٹ ہوا، اس میں مدت کا فائدہ وہ سود ہے یا نہیں ہے؟ مدت کے صاحب آپ اپنا سوال لکھ کر دے دیں. مدت کے فائدے سے کیا مراد ہے؟ مطلب ایک کاغذ ہے سرٹیفکیٹ ہے، اس کے اوپر 2 مہینے ہاں نہیں دیکھیے وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی جگہ انویسٹمنٹ کی ہے نا، تو وہ آپ کو سرٹیفکیٹ اس بات کا دیتے ہیں. اگر اسلامک بینک کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، اسلامک کسی انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو سرٹیفکیٹ اس بات کا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ رسید رہے کہ ہمارے پاس آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور انویسٹمنٹ کر کے آپ کو اس کا پروفٹ ملے گا. تو اگر اسلامک بینک کے تھرو آپ کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے، بالکل کر سکتے ہیں. نہیں جب تک اگر وہ پرنسپل سارے کو فالو نہیں کرے گی، جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں تو وہ نہیں کرے گی، تو وہ تو اس کو ہم جائز نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر دی ہیں تو وہ سب کو فالو کرے تو پھر تو اس کا جائز. ہاں شریعہ سپرویژن بھی ہو، لیکن اس کا ڈیسیجن لینے والا ذمہ دار بھی کوئی ہو. جی جی بالکل. نہیں بالکل ہو سکتا ہے. ہاں اگر وہ جی اپلائی کر رہی ہے، فالو کر رہی ہے، اور اس کی سپرویژن بھی ہے، ایکسپرٹ کی سپرویژن بھی ہے. دیکھیے ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں تو ان کی سپرویژن بھی ہے. جی برائے مہربانی سوالات جو ہے لکھ کر کریں. سوال نامے آپ لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، لکھ کر کریں. بد نظمی ہو رہی ہے. ایک فارمیٹ ہے نا ہمارے یہاں کا. ان کا ایک سوال ہے کہ انشورنس میں ری انشورنس ہوتا ہے تو تکافل میں ری تکافل ہوتا ہے یا وہ ری انشورنس کرواتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ری تکافل ہوتا ہے، ری انشورنس یہاں پر الاؤ نہیں ہے. اور ریگولیٹر کی طرف سے بھی منع ہے کہ آپ انشورنس کمپنی ری تکافل جو ہے وہ کسی ری تکافل کمپنی سے کروا سکتی ہے، کسی ری انشورنس کمپنی سے نہیں کروا سکتی. اصل میں بہت سے لوگوں کو شاید ری تکافل کا کنسیپٹ پتہ نہیں، شاید ذہن میں نہ ہو. دیکھیے جس طریقے سے میرا اور آپ کا ایک رسک ہے نا، آپ جا کے رسک کور کروا رہے ہیں کسی تکافل کمپنی سے، بالکل اسی طریقے سے اس تکافل کمپنی کا بھی اپنا رسک ہے. اگر سب لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ آگے کلیم کرنے کے لیے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنا رسک بھی ایک دوسری کمپنی کے بعد جا کے کور کرواتی ہے، اس کو ری تکافل کہتے ہیں. تو وہ جو ری تکافل کمپنی ہے وہ بھی ری تکافل ہونی چاہیے، ری انشورنس نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی بھی شرعی سپرویژن ہوتی ہے. اچھا جی، اگر وقف فنڈ میں سوال ہے کہ اگر وقف فنڈ میں نقصان ہو تو ممبر کا خسارہ کون ادا کرے گا؟ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے، یہ اچھا کویشچن ہے، اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے وقف فنڈ کے اندر اگر کوئی خسارہ مثال کے طور پہ کلیم زیادہ آ گئے اور اس کے اندر جو کنٹریبیوشن آیا وہ کم ہے، کلیم زیادہ آ گئے، تو اب کیا ہوگا؟ تو اب یاد رکھیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ریگولیٹر نے پابند کیا ہوا ہے کہ جو شیئر ہولڈر ہے، یعنی کمپنی کے جو اونرز ہیں، یعنی جو مینیجرز ہیں، وہ اس کو ایک انٹرسٹ فری لون دیں گے، اور وہ دیتے ہیں. اور یہ بھی بہت بڑا ڈفرینس ہے، اتنا بڑا ڈفرینس ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ آپ فائنینشیل ڈفرینسز دیکھ رہے ہیں سارے، یہ صرف کان ادھر سے ادھر پکڑنے کی بات نہیں، یہ فائنینشیل ڈفرینسز ہیں. آپ دیکھیے ملینز آف روپیز جو ہیں وہ قرضہ، بسا اوقات کئی کمپنیز کو میں جانتا ہوں کہ ملین آف روپیز شیئر ہولڈر نے وقف فنڈ کے اندر ڈالے ہیں خسارے کی صورت میں، اور ایک سال، 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال وہ وہاں پر اماؤنٹ رہی، لیکن اس کا کوئی اپرچونٹی کاسٹ انہوں نے کور نہیں کی، نہ وہ کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک اور ڈفرینس ہے. اور یہ جو ہے وہ خسارہ جو ہے یہ اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، کس کو؟ پالیسی ہولڈر کو. یہ شیئر ہولڈر کو پابند کر رکھا ہے ریگولیٹر نے کہ وہ وقف فنڈ کو خسارے کی صورت کے اندر وہ قرض حسنہ دے، انٹرسٹ فری لون. شیئر ہولڈر قرض حسن، شیئر ہولڈر جو کمپنی چلا رہے ہیں، مینیجرز کو کہہ لیں، مینیجرز جو جزاکم اللہ. مفتی صاحب جو ہے دعا کروا دیں، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے جو سوالات وغیرہ جو ان کے جوابات دے دیں. اور کیا سوال ہے؟ جی یہ دیکھیے فائنینشیل سیکٹر کے
لیکن یہ بینکنگ کا سوال ہے، اس کو آپ کسی بینکنگ کے کورس کے اندر کور کروا لیجیے گا. یہ کیسے ہے اس کا تھوڑی ڈیٹیل کی بات ہے، لیکن پڑھتا ہے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا ان سب کو قبول فرما. اتنے اہم ٹاپک پر ہمارے یہاں آج یہ لیکچر ہوا، اس کو بھی قبول فرما لیں. اور یا اللہ مفتی حسان صاحب کے والد صاحب کی جو طبیعت جو ہے وہ بگڑ گئی ہے اور ICU میں ایڈمٹ ہیں، وہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ اپنی خصوصی رحمت سے عطا فرما. اور جتنے بھی دیگر ہمارے یہاں جو شرکاء ہیں وہ بیمار ہیں، ان سب کو بھی صحت کاملہ عاجل مستمر نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.